اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین وعلم التاویل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا عبداللہ بن عمرو فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرا حوض کوثر طول و عرض میں ہے، مہینے کی مسافت کا ہے، پانی اس کا دودھ سے بھی زیادہ سفید ہے اور مشک سے زیادہ خوشبودار ہے، اور آب خورے یعنی کہ پانی کے پینے کے برتن جیسے جام یا پیالہ وغیرہ اس کے ایسے ہیں جیسے آسمان کے تارے، تو جس نے اس میں سے ایک دفعہ بھی پی لیا تو پھر وہ کبھی پیاسا نہ رہا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کو اور مجھے بھی اس جام سے پینے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ آج ہم اپنے 9ویں پارے کا آغاز کریں گے اور اس میں ہم آج سورہ اعراف کی جو بقیہ رہ گئی ہیں آیات وہ کریں گے، اور اس کے بعد سورہ انفال کا سٹارٹ ہے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين۔ اس کی قوم کے متکبر سردار کہنے لگے، اے شعیب، ہم ضرور تمہیں اور تمہارے ساتھ والے مسلمانوں کو اپنی بستی میں سے نکال دیں گے، یا تم ہمارے دین میں آ جاؤ۔ فرمایا، کیا اگرچہ بیزار ہوں، یعنی کہ جو حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم بھی اور ان کے جو بڑے سرداران تھے، کیونکہ قوم جو ہے وہ اپنے سرداران کے کہنے پر ہی چلتی ہے، تو یہاں پر جو تکبر اور انکار کرنے والے تھے وہ سرداران تھے، اور ان کی مین وجہ یہی تھی کہ ان کے جو عقیدے تھے اور جو انہوں نے خود ساختہ دین بنایا ہوا تھا اس کی وہ نفی ہو رہی تھی، تو اس لیے وہ اس حق کو ماننے سے انکار کر رہے تھے۔ بے شک پھر تو ضرور ہم لوگ اللہ پر جھوٹ باندھیں گے اگر اس کے بعد ہم تیرے دین میں آئے، جبکہ اللہ نے ہمیں اس سے بچایا، اور ہم مسلمان میں کسی کا کام نہیں کہ تمہارے دین میں آئے، مگر یہ کہ ہمارا رب اللہ چاہے۔ ہمارے رب علم کا ہر چیز کا محیط ہے، یعنی کہ اس نے ہر چیز کو اپنے علم سے گھیر رکھا ہے۔ ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا، اے ہمارے رب، ہم میں سے اور ہماری قوم میں سے حق کے ساتھ فیصلہ فرما دے، اور تو سب سے بہترین فیصلہ فرمانے والا ہے۔ اور اس کی قوم کے کافر سردار بولے کہ اگر تم شعیب کے تابع ضرور ہوئے تو ضرور نقصان میں اٹھاؤ گے، یعنی کہ حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم سے مخاطب کہ اللہ کے دین کی اشاعت کے لیے تبلیغ کرے، لیکن سرداران جو کہ حق کو پہچان چکے تھے اور وہ گمراہی میں مبتلا تھے، تو وہ اللہ کے دین سے انہیں روک رہے تھے، یعنی کہ وہ اللہ کا علم اور اس کی قدرت گھیرے ہوئے ہے، یعنی کہ ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، اور وہ اس سے نکل کر اللہ جان چکے تھے کہ یہ دین حق اور سچ ہے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔ تو انہیں شدید زلزلے نے اپنی گرفت میں لے لیا، تو صبح کے وقت وہ اپنے گھروں میں اوندے منہ پڑے ہوئے تھے، یعنی کہ پھر اللہ کا عذاب آیا، اور حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کے حق میں دعا کی، کیونکہ وہ لوگ باز آنے والے نہیں تھے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے عذاب کے ذریعے، زلزلے کے ذریعے ان کو اپنے عذاب میں مبتلا کر دیا۔ الذین کذبوا شعیبا کأن لم یغنوا فیہا الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرین۔ وہ جنہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا ایسے ہو گئے گویا ان کے گھروں میں کبھی رہے ہی نہیں تھے۔ شعیب کو جھٹلانے والے نقصان اٹھانے والے ہیں۔ شعیب نے ان سے منہ پھیر لیا اور فرمایا، اے میری قوم، بے شک میں نے تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی، تو کافر قوم میں سے کیسے غم کروں، یعنی کہ
حضرت شعیب علیہ السلام نے اللہ کا دین، اللہ کا پیغام پہنچا دیا، حق سچ پہنچا دیا، اس کے باوجود ان لوگوں نے دین سے انکار کیا۔ تو جب ان پر یہ مصیبت آئی، اللہ کا عذاب آیا، تو حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کہ میں نے تو اپنا حق ادا کر دیا، اس کے بعد یہ تم لوگوں کی ذمہ داری تھی، اور اسی وجہ سے حق کو نہ ماننے کی وجہ سے اللہ کا عذاب آتا ہے۔ ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی نہ بھیجا مگر ہم نے اس کے رہنے والوں کو سختی اور تکلیف میں پکڑا تاکہ وہ گڑ گڑائیں۔ ہم نے بدحالی کی جگہ خوشحالی میں بدل دی، یہاں تک کہ وہ بہت بڑھ گئے اور وہ کہنے لگے بے شک ہمارے باپ دادا کو بھی تکلیف اور راحت پہنچی، تو ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا اور ان کا علم کچھ کام نہ آیا۔ یعنی کہ جو مصیبت اور پریشانی ان پر مبتلا ہوئی تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا پہ بھی یہ چیزیں آئیں، جبکہ یہ تکلیف اور یہ پریشانی ان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے، یعنی کہ جب بھی کسی قوم پر کوئی عذاب، ڈیزاسٹر یا ایسی چیزیں آتی ہیں تو اس کی اپنی ہی وجہ سے ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ حق اور سچ کو پہلے بھیج دیتا ہے، جیسے انبیاء کرام کا مبعوث ہونا ہر قوم پر، تو اللہ نے اپنا جو ہے ہدایت کا سلسلہ ہر قوم پہ مکمل کیا۔ جو نہیں مانے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو تباہ کر دے گا۔ اگر بستیوں والے ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ضرور ہم ان پر آسمانوں اور زمین سے برکتیں نازل فرماتے، مگر انہوں نے جھٹلایا تو ہم نے انہیں ان کے اعمال کی وجہ سے پکڑ لیا۔ کیا بستیوں والے اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب رات کو آئے جب وہ سو رہے ہوں، یا بستیوں والے اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب اس وقت آ جائے جب وہ کھیل میں پڑے ہوئے ہوں؟ کیا وہ اللہ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف ہیں؟ تو اللہ کی خفیہ تدبیر صرف تباہ ہونے والے لوگ ہی بے خوف ہوتے ہیں۔ یعنی کہ اب اللہ کی عذاب اور کا وقت کوئی مقرر نہیں ہے، وہ صبح کے وقت بھی آ سکتا ہے اور سوتے وقت بھی آ سکتا ہے۔ اللہ یہ فرماتا ہے کہ جب ان کی جانیں نکلیں گی ان کے اپنے ہاتھوں کے نقصان کی وجہ سے، تو یہ لوگ ان کی کسی طرح کی پکار نہیں سنی جائے گی، انہیں کوئی ڈھیل نہیں دی جائے گی، اور جو بھی چال بازیاں یا مکر و فریب کرتا ہے یا خفیہ تدبیر کرتا ہے تو اللہ کی تدبیر اس تدبیر سے بڑھ کر ہے۔ اور کیا وہ لوگ جو زمین والوں کے بعد اس کے وارث ہوئے، انہیں اس بات نے بھی ہدایت نہ دی کہ ہم چاہیں تو ان کے گناہوں کے سبب انہیں پکڑ لیں اور ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دیں، تو وہ کچھ نہیں سنتے۔ یہ بستیاں ہیں جن کے احوال ہم تمہیں سناتے ہیں، اور بے شک ان کے پاس ان کے رسول روشن دلائل لے کر تشریف لائے تو وہ اس قابل نہ ہوئے کہ ان پر ایمان لے آئے، جیسے پہلے جھٹلا چکے ہیں۔ اللہ یوں ہی کافروں کو دلوں پر مہر لگاتا ہے۔ وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِم مِّنْ أَحَدٍ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ، اور ہم نے ان کے اکثر لوگوں کو عہد پورا کرنے والا نہ پایا، اور بے شک ہم نے ان میں اکثر کو نہ فرمایا۔ اب یہاں پر مختلف معنی بیان کیے جاتے ہیں اس آیت میں، کہ ایک تو یہ کہ نبیوں کے معجزات دیکھنے سے پہلے جس کو جھٹلایا جا چکے ہیں، ایسے معجزات دیکھ کر بھی نہ مانے، یعنی کہ جو کافر ہیں وہ معجزات کو دیکھ کر بھی اس کو یا تو جادو کا نام دیتے تھے یا وہ اس کو جھٹلا دیتے ہیں۔ دوسرا، انبیاء کرام کی تشریف آوری پر پہلے ہی دن جس کا انکار کر چکے ہیں اور آخر دن تک وہ یعنی کہ جھٹلانے والے ہیں، یعنی کہ وہ اس چیز کو ماننے والے نہیں اور نہ ہی عہد کو پورا کرنے والے ہیں۔ پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کی قوم کی طرف بھیجا، تو انہوں نے اس نشانیوں سے پر زیادتی کی، تو دیکھو فسادیوں کا کیا انجام ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ بنی اسرائیل کے ایک عظیم رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے ہیں، یعنی کہ آپ علیہ السلام جو ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات کے 400 سال اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 700 سال کے بعد پیدا ہوئے، اور آپ علیہ السلام کی جو عمر ہے وہ 120 سال ہے۔ مجھے
میرے شان کے لائق یہی ہے کہ اللہ کے بارے میں سچ کے سوا کچھ نہ کہوں. یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کے دربار میں جب حاضر ہوئے تو فرعون سے مکالمہ ہوا اور اپنی تعریف کی کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ جو رب ہے تمام جہانوں کا. اور آپ پھر فرماتے ہیں کہ میری شان کے لائق یہی ہے کہ اللہ کے بارے میں سچ کے سوا کچھ نہ کہوں. بے شک میں تم سب کے ساتھ پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں تو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ چھوڑ دیں. کہا اگر تم کوئی نشانی لے کر آئے ہو تو ایسے پیش کرو اگر تم سچے ہو. اب وہاں پر جب فرعون کے دربار میں موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے مکالمہ کیا کہ جس قوم پر یعنی کہ بنی اسرائیل پر فرعونی یہ جو بادشاہ تھا وہ ظلم کر رہا تھا، اب ان سے نجات دلانے کے لیے وہاں پر دربار میں موجود تھا. تو جب موسیٰ علیہ السلام ان سے اپنی قوم کی آزادی کے لیے مطالبہ کر رہے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام تم کو نشانی پیش کرو. تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا تو وہ فوراً ایک ظاہری اسلحہ بن گیا. اب وہاں پر جادوگر موجود تھے. جادوگر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان مقابلہ ہوا کیونکہ فرعون جو ہے وہ جان چکا تھا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں اور کسی طریقے سے وہ ان کو جھٹلانا چاہتا تھا. اب وہ ان کے اوپر ہیبت طاری کرنے کے لیے جو جادوگر تھے وہ وہاں پہ آئے اور جو مقابلہ ہوا وہ جادو کا ہوا. تو جب پہلے جادوگروں نے اپنا کمال دکھایا تو موسیٰ علیہ السلام تھوڑا گھبرا گئے تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے فرمایا کہ آپ اپنا عصا ڈالے، جو لاٹھی آپ کے ہاتھ میں ہے تو وہ ہی اسلحہ بن جائے گی، اور اپنا ہاتھ گربان میں ڈال کر نکالے تو وہ دیکھنے والوں کے سامنے جگمگانے لگے گا. تو قوم فرعون کے سرداران بول پڑے بے شک یہ تو بڑے علم والا جادوگر ہے. یعنی کہ وہ اس کو جادو کا نام لے رہے تھے. یہ تمہیں تمہارے ملک سے نکالنا چاہتے ہیں، تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ انہوں نے کہا انہیں اور ان کے بھائی کو کچھ مہلت دو اور شہر میں جمع ہونے والوں کو بھیج دو، وہ تمہارے پاس ہر علم والے جادوگر کو لے کر آئیں گے. پھر جادوگر فرعون کے پاس آئے تو کہنے لگے اگر ہم غالب آ گئے تو کیا ہمارے لیے یقینی طور پر کوئی انعام ہوگا؟ فرعون نے کہا ہاں، اور بے شک تو میرے قریبی لوگوں میں سے ہوگا. یعنی کہ جادوگر اب مطالبہ کر رہے ہیں کہ اگر ہم لوگ کامیاب ہو گئے تو کیا آپ ہمیں کوئی انعام سے نوازیں گے؟ کیونکہ فرعون کو تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی معجزات کے ذریعے دکھائی دیا تھا کہ وہ اللہ کے نبی ہیں. اب وہ ظاہر ہے اپنی انا اور تکبر کی وجہ سے اس چیز کو جھٹلانے کی پوری کوشش کر رہا تھا. فرعون نے کہا ہاں، اور بے شک تو میرے قریبی لوگوں میں سے ہوگا. یہ کہ جو جادوگر جیت جائے گا تو اس کو فرعون انعام سے اور اپنے قربت سے نواز رہا ہے. جادوگروں نے کہا اے موسیٰ یا تو آپ اپنا عصا ڈالیں یا ہم کچھ ڈالیں. فرمایا تم ہی ڈالو. جب انہوں نے ڈالے تو لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا اور انہیں خوف زدہ کر دیا اور بہت بڑا جادو لے کر آئے. ہم نے موسیٰ کو وحی فرمائی کہ تم اپنے عصا ڈالو تو اچانک وہ عصا ان کی بناوٹی چیزوں کو نگل گیا تو حق ثابت ہو گیا اور کچھ وہ کر رہے تھے اور سب باطل ہو گیا. یعنی کہ جو معجزات اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو دکھائے وہ جادو ان کے سامنے نہ ٹک سکا تو وہ مغلوب ہو گئے اور وہ ذلیل ہو کر پلٹے. جادوگر جو تھے وہ سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے ہم تمام جہانوں کے رب پر ایمان لاتے ہیں. قالوا آمنا برب العالمین، یعنی کہ وہ بھی حقیقت مان گئے. ربی موسیٰ و ہارون، اور جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے. فرعون نے کہا تم ان سب پر ایمان لے آئے قبل اس میں تم مجھ سے اجازت لے لیتے. یہ تو بڑا دھوکا ہے جو تم نے اس شہر میں کیا تاکہ تم شہر کے لوگوں کو اس سے نکال دو. تو اب تم جان جاؤ گے کہ میں ضرور تمہیں ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں یعنی کہ مخالف سمت کے پاؤں کاٹ دوں گا، پھر تم سب کو پھانسی دے دوں گا. جادوگر کہنے لگے بے شک ہم اپنے رب کی طرف پلٹنے والے ہیں. تجھے ہماری طرف سے یہی بات بری لگی کہ ہم اپنے رب کی نشانیوں پر ایمان لے آئے جب وہ ہمارے پاس آئیں. ہمارے رب ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اے ہمارے رب ہم پر صبر انڈیل دے اور ہمیں حالت اسلام میں
موت عطا فرما۔ اور قوم فرعون کے سردار بولے کیا تو موسیٰ اور اس کی قوم کو اس لیے چھوڑ دے گا کہ وہ زمین میں فساد پھیلائیں، اور موسیٰ تجھے اور تیرے مقرر کیے ہوئے معبودوں کو چھوڑے گا؟ فرعون نے کہا اب ہم ان کے بیٹوں کو قتل کریں گے اور ان کی بیٹیاں زندہ چھوڑیں گے، اور بے شک ہم ان پر غالب ہیں۔ موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا اللہ سے مدد طلب کرو اور صبر کرو، بے شک زمین کا مالک اللہ ہے، وہ اپنے بندوں میں جسے چاہتا ہے وارث بناتا ہے، اور اس اچھا ہی انجام ہوتا ہے پرہیزگاروں کا۔ قوم نے کہا ہمیں آپ کی تشریف لانے سے پہلے اور تشریف آوری کے بعد بھی ستایا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا عنقریب تمہارا رب تمہارے دشمنوں کو ہلاک کر دے گا، تمہیں زمین میں جانشین بنا دے گا، پھر وہ دیکھے گا کہ تم کیسے کام کرتے ہو۔ یعنی کہ اب قوم جو ہے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے کر آئے ہیں، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ کا فضل کی دعا کرتے ہیں کہ اب ہمیں کون فرعون کے غضب سے بچائے گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام انہیں صبر کی اور اللہ پر توکل کرنے کی ہی تلقین کرتے ہیں۔ اور بے شک ہم نے فرعون کو کئی سال کے قحط اور پھلوں کی کمی میں گرفتار کر دیا تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔ اب اللہ تعالیٰ کا عذاب فرعون پر آنا شروع ہو گیا، تو جب انہوں نے بھلائی ملتی تو کہتے یہ ہمارے لیے ہے، اور جب برائی پہنچے تو اسے موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کی نحوست قرار دیتے۔ سن لو ان کی نحوست اللہ ہی کے پاس ہے، لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ اب وہی بات آگے کہ جہالت اور مکالمہ یہ شروع ہو گیا کہ جو مشرک قوم ہے وہ ہمیشہ چیزوں کی بدشگونی اور نحوست کو بہت زیادہ مانتے ہیں، اور آج بھی یہی عالم ہے ہمارے ملک میں بھی، اور اکثر ہمارے معاشرے میں بھی یہ چیز عام ہے کہ دنوں کو، مہینوں کو، یا بلی آگے سے کاٹ گئی، یا کچھ ایسی توہمات جو کہ نحوست کا باعث بنتی ہیں۔ اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ تمام چیزیں مشرکوں اور کافروں کی بنائی ہوئی ہیں۔ اور پھر انہوں نے کہا اے موسیٰ تم ہمارے اوپر جادو کرنے کے لیے ہمارے پاس کیسی ہی نشانیاں لے آؤ، ہم ہرگز تم پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یعنی کہ اب قوم یہی کہہ رہی ہے کہ بے شک جو مرضی کر لو ہم نہیں ایمان لانے والے۔ تو ہم نے ان پر طوفان اور ٹڈی یعنی کہ وہ یا جوئیں اور مینڈک اور خون کی جدا جدا نشانیاں بھیجی تاکہ تم ان سے انہوں نے تکبر کیا اور وہ مجرم قوم ہے، یعنی کہ ان پر مختلف طریقے سے اللہ کا عذاب آیا، ٹڈی کے ذریعے، مینڈکوں کے ذریعے، اور خون کی برسات ہوئی یعنی کہ اس کے خون کی بارش کے ذریعے۔ تو یہ تمام نشانیاں اللہ تعالیٰ انہیں اپنے غضب پہ مبتلا کر دکھا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس پر غضبناک ہے۔ اور جب ان پر عذاب واقع ہوتا تو کہتے اے موسیٰ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو اس عہد کے سبب جو اس کا تمہارے پاس ہے، بے شک اگر آپ ہم سے عذاب اٹھا دیں تو ہم ضرور آپ پر ایمان لائیں گے، اور ضرور ہم بنی اسرائیل کو تمہارے ساتھ کر دیں گے۔ یعنی کہ اب وہ لوگ جو ان کے بڑے بنے ہوئے تھے اور سردار بنے ہوئے تھے اس قوم کے، تو وہ اب اس چیز کو سمجھ گئے کہ یہ تو اللہ کا عذاب ہے، تو موسیٰ علیہ السلام سے اس عذاب کو ختم کرنے کے لیے دعا کرتے ہیں، اور اس شرط پر کہ ہم ضرور ایمان لے آئیں گے۔ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَلٍ هُمْ بَلِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ، پھر جب ہم ان کی اس مدت تک کے لیے عذاب اٹھا لیتے جس تک انہیں پہنچایا تو وہ فوراً اپنے عہد توڑ دیتے، یعنی کہ اس کے بعد وہ مکر جاتے۔ تو ہم نے ان سے بدلہ لیا تو انہیں دریا میں ڈبو دیا، کیونکہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا، یعنی کہ عذاب کی ایک اور صورت، اور ان سے بالکل غافل رہے۔ ہم نے اس قوم کو جسے ڈبو دیا اس زمین کے مشرقوں اور مغربوں کا مالک بنا دیا جس میں ہم نے برکت رکھی، اور بنی اسرائیل کو ان کے صبر کے بدلے میں تیرے رب کا اچھا وعدہ ہو گیا، اور ہم نے وہ سب تعمیرات برباد کر دی جو فرعون اور اس کی قوم بناتی تھی، وہ عمارتیں جنہیں وہ بلند کرتے تھے۔ ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار کرا دیا تو ان کا گزر ایسی قوم کے پاس سے ہوا جو اپنے بتوں کے آگے جم کر بیٹھے ہوئے تھے۔ بنی اسرائیل نے کہا اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایسا ہی ایک معبود بنا دو جسے کہ ان کے لیے کئی معبود ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم یقیناً جاہل لوگ ہو، بے شک یہ لوگ جن کا کام
جن کاموں میں پڑے ہوئے ہیں وہ سب برباد ہونے والے ہیں، اور کچھ یہ ہیں کہ کہہ رہے ہیں کہ وہ باطل ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی اور معبود تلاش کروں، حالانکہ اس نے تمہیں سارے جہان پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی جو تمہیں بہت بری سزا دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو قتل کر دیتے تھے اور بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے۔ اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔ ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کا وعدہ فرمایا، یعنی کہ کوہ طور پر آنے کے لیے، ان میں سے 10 راتوں کا اضافہ کر کے پورا کر دیا تو ان کے رب کا وعدہ 40 راتوں کا ہو گیا۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون سے کہا کہ تم میری قوم میں میرا نائب رہنا اور اصلاح کرنا اور فسادیوں کے رستے پر نہ چلنا۔ اب یہاں پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر ہم کلام ہونے کے لیے گئے اور ان کا پر بلایا۔ پہلے 30 تھا اور پھر اس کے بعد 10 راتوں کا اضافہ کریے، یعنی کہ 40 راتوں کے لیے، اور پیچھے حضرت ہارون علیہ السلام جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے انہیں اپنا نائب بنا کر گئے۔ اور جب موسیٰ ہمارے وعدے کے وقت پر حاضر ہوا تو اس کے رب نے اس سے کلام فرمایا۔ تو اس نے عرض کی اے میرے رب مجھے اپنا جلوہ دکھا کہ میں تیرا دیدار کر لوں۔ اللہ نے فرمایا مجھے ہرگز نہ دیکھ سکے گا، البتہ اس پہاڑ کی طرف دیکھ، یہ اگر اپنی جگہ پر ٹھہرا رہا تو عنقریب تو مجھے دیکھ لے گا۔ اور پھر جب اس کے رب نے پہاڑ پر اپنا نور چمکایا تو اسے پاش پاش کر دیا اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ پھر جب ہوش آیا تو عرض کی کہ تو پاک ہے، سبحانک تبت الیک وانا اول المؤمنین، تو پاک ہے، میں تیری طرف رجوع لایا اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ یعنی کہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کی اگر دعا کی جائے تو وہ بھی نہایت جائز نہیں ہے کہ اللہ اپنا دیدار کرائے، لیکن اللہ کے جلوے کو دیکھنا یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک نبی بھی دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا ایک جلوہ، کہتے ہیں کہ ایک روشنی کا شاید ایک حصہ بھی نہیں تھا کہ ایک، تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ تو دعا کرنی چاہیے، دعا کرنا ناحق نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے، یعنی کہ دعا ناممکن کو ممکن کرنے پر قدرت رکھتی ہے۔ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ میں نے اپنے رسالتوں اور اپنے کلام کے ساتھ تجھے لوگوں پر منتخب کیا، تو جو میں نے تمہیں عطا فرمایا اسے لو اور شکر گزاروں میں سے ہو جاؤ، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کو رسالت عطا فرمائی اور اس کے لیے تورات کی تختیوں میں سے ہر چیز کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل لکھ دی۔ یعنی کہ یہ جو تختیاں تھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اپنے فضل سے عطا کی، کہا جاتا ہے کہ ان کی تعداد جو ہے وہ 7 یا 10 تھی، تو وہ لے کر اپنی قوم کی طرف آئے اور اپنی قوم کو حکم دو کہ وہ ان کی اچھی باتیں اختیار کریں اور عنقریب میں تمہیں نافرمانوں کا گھر دکھاؤں گا۔ اور میں اپنی آیات میں سے ان لوگوں کو پھیر دوں گا جو زمین پر ناحق برائی چاہتے ہیں، اور اگر وہ سب نشانیاں دیکھ لیں تو وہ بھی ان پر ایمان نہیں لائیں گے۔ اگر وہ ہدایت کی راہ دیکھ لیں تو اسے اپنا راستہ نہیں بناتے، اور اگر گمراہی کا راستہ دیکھ لیں تو اسے اپنا راستہ بنا لیتے ہیں۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور ان سے غافل رہے، اور جنہوں نے ہماری آیات اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا تو ان کے لیے اعمال برابر ہوئے، انہیں ان کے اعمال ہی کا بدلہ دیا جائے گا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے اس کی قوم نے اپنے زیورات سے ایک بے جان جانور یعنی کہ بچڑا معبود بنا لیا جس کے گائے کی آواز تھی۔ کیا انہوں نے یہ نہ دیکھا کہ وہ بچڑا ان سے نہ کلام کرتا تھا اور نہ ہی ان کو کوئی ہدایت دیتا تھا؟ انہوں نے اسے معبود بنایا اور وہ ظلم کیا۔ جب وہ شرمندہ ہوئے اور سمجھ گئے کہ وہ یقیناً گمراہ ہو گئے تھے تو کہنے لگے اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ فرمائے تو ہماری مغفرت نہ فرمائی تو ہم ضرور تباہ ہو جائیں گے۔ اب یہاں پر دیکھیں جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تو پیچھے سے ان کے پیروکاروں نے حضرت ہارون علیہ السلام کی بات ماننا بھی چھوڑ دی، اور ایک تھا سامری
اس کی بات پر لوگ ایمان لے آئے اور وہ پریشان ہو گئے کہ 40 دن گزر چکے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام کا کچھ پتہ نہیں ہے، تو وہ اس وجہ سے سامری کی باتوں میں آ گئے اور انہوں نے زیور کے ذریعے ایک بچڑا بنایا، اور بچڑا ایک یعنی کہ گائے کی شکل کا، اور اس کو انہوں نے پوجنا شروع کر دیا۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو وہ ان کی یہ خسارہ دیکھ کر بہت پریشان ہوئے۔ تو جب انہیں اس حقیقت کا پتہ چلا، ان کے پاس اللہ کی نشانی تختی کی صورت میں اللہ کی آ گئیں، تو وہ لوگ شرمندہ ہوئے اپنے ہی عمل میں اور انہوں نے اللہ سے مغفرت کی دعا کی۔ اور جب موسیٰ اپنی قوم کی طرف بہت زیادہ غم و غصے میں بھرے ہوئے لوٹے، فرمایا تم نے میرے بعد کتنا برا کام کیا، کیا تم نے اپنے رب کے حکم میں جلدی کی؟ اور موسیٰ نے تختیاں زمین پر ڈال دیں اور اپنے بھائی کے سر کے بال پکڑ کر اپنی طرف کھینچے، یعنی کہ اب اپنے بھائی کے ساتھ غصہ ہوئے۔ ہارون نے کہا اے میری ماں کے بیٹے، بے شک قوم نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ مجھے مار ڈالتے تو مجھ پر دشمنوں کو ہنسنے کا موقع مل جاتا اور مجھے ظالموں کے ساتھ نہ ملا۔ یہاں پر جو ہنسنے سے مراد ہے یہ کہ کسی تکلیف، جب موسیٰ علیہ السلام کے جو بھائی تھے ہارون علیہ السلام، ان پر تمسخر اڑایا گیا، ان کا مذاق کیا گیا اور ان کی تکلیف پر خوشی کا اظہار کیا گیا، تو یہ جو چیز ہے وہ اچھے عمل میں نہیں آتی، یعنی کہ دنیاوی کمزوری پر کسی بھی چیز میں تمسخر اڑانا اچھی بات نہیں ہے۔ اے میرے رب مجھے اور میرے بھائی کو بخش دے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو سمجھ آ گئی کہ یہ قوم گمراہ ہو چکی ہے، تو اس میں ان کے بھائی کا کوئی قصور نہیں ہے۔ قال رب اغفر لی ولاخی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین۔ اب اپنے بھائی کے لیے دعا فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ مجھے اور میرے بھائی کو بخش دے اور ہمیں اپنی رحمت سے میں داخل فرما، اور بے شک تو سب پر رحم کرنے والا، سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا، عنقریب انہیں دنیا کی زندگی میں ان کے رب کا غضب اور ذلت پہنچے گی، اور ہم بہتان باندھنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ اور وہ لوگ جنہوں نے برے اعمال کیے پھر ان کے بعد توبہ کر لی اور ایمان لے آئے، تو بے شک ان کی توبہ اور ایمان کے بعد تمہارا رب بخشنے والا ہے اور مہربان ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ تھم گیا تو اس نے تختیاں اٹھا لیں اور اس کی تحریروں میں ہدایت اور رحمت ہے ان کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے ہمارے وعدے کے لیے اپنی قوم سے 70 مرد منتخب کیے۔ پھر جب انہیں زلزلے نے پکڑ لیا تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ اے میرے رب اگر تو چاہتا تو پہلے ہی انہیں مجھے ہلاک کر دیتا، کیا تو ہمیں اس کام کی وجہ سے ہلاک فرمائے گا جو ہمارے بے عقلوں نے کیا، یعنی کہ جو کام بے عقلوں نے کیا، جو بت پر یعنی کہ سامری کی باتوں میں آگے، اور جو کچھ لوگ یعنی کہ 12,000 لوگ جو تھے وہ ایمان سامری کی باتوں میں نہیں ہے اور انہوں نے اپنے ایمان میں کوئی سودا نہیں کیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے لیے دعا کرتے ہیں اور ان سے اللہ تعالیٰ کی بخشش طلب کرتے ہیں کہ ہمیں بھی ایسے لوگوں میں شامل نہ فرما۔ اے میرے رب اگر تو چاہتا تو پہلے ہی انہیں ہلاک کر دیتا، کیا تو ہمیں اس کام کی وجہ سے ہلاک فرمائے گا جو ہمارے بے عقلوں نے یہ تو نہیں مگر تیری طرف سے آزمانا تو اس کے ذریعے جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ تو ہمارا مولا ہے، تو ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، تو سب سے بہتر بخشنے والا ہے، اور ہمارے لیے اس دنیا میں اور آخرت میں بلائی لکھ دے۔ بے شک ہم نے تیری طرف رجوع کیا، فرمایا میں جسے چاہتا ہوں اپنا عذاب پہنچا دیتا ہوں، اور میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، تو عنقریب اپنی رحمت ان کے لیے لکھ دوں گا جو پرہیزگار ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور میری آیات پر ایمان لاتے ہیں، یعنی کہ جو ایمان والے ہیں، اور جو اس کے رسول کی اتباع کرے جو غیب کی خبریں دینے والے ہیں اور جو کسی سے پڑھے ہوئے نہیں ہیں، جیسے اہل کتاب اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔ وہ انہیں نیکی کا حکم دیتے ہیں اور انہیں برائی سے منع کرتے ہیں، اور ان کے لیے پاکیزہ چیزیں حلال فرماتے ہیں اور گندی چیزیں ان پر حرام کرتے ہیں، اور ان کے اوپر سے وہ بوجھ اور قید اتار دیتے ہیں جو ان پر تھے۔
تو وہ لوگ جو اس نبی پر ایمان لائے اور اس کی تعظیم کی اور اس کی مدد کریں تو اس پر کے نور کی پیروی کریں جو اس کے ساتھ نازل کیا گیا تو وہی فلاح پانے والے ہیں. یعنی کہ جو انبیاء کرام کی پیروی کرتے ہیں، ان پر ایمان لاتے ہیں، وہی لوگ کامیابی کے مستحق ہیں. قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا هو یحیی ویمیت فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذین یؤمنون باللہ وکلمتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون. تم فرماؤ اے لوگو، تم نے سب کی طرف اللہ کا رسول، یعنی کہ تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہت ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی زندہ کرنے والا اور وہ مارتا ہے. تو ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر جو نبی ہیں، کسی سے پڑے ہوئے نہیں ہیں، یعنی کہ امی ہیں، اور اللہ کے تمام باتوں پر ایمان لاتے ہیں اور ان کی پیروی کرتے ہیں تاکہ تم ہدایت یافتہ. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے ایک تو امی تھے، یعنی کہ پڑھے لکھے نہیں تھے، اور یہی اللہ تعالیٰ کا ان پر خاص کرم تھا جس کی وجہ سے دیکھیں اگر وہ پڑھے لکھے ہوتے تو آج جو دین ہم تک پہنچا ہے وہ ہم تک نہ پہنچتا، کیونکہ اس کو یہ کہہ کر ان کے جھٹلا دیا جاتا کہ یہ تو ان کے پاس پہلے سے علم تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو تمام قوموں کا علم دیا، تمام باتوں کی خبر دی، تمام انبیاء کرام کی باتیں پہنچائیں اپنی وحی کے ذریعے، لیکن آپ پہلے نہیں جانتے تھے. اور موسیٰ کی قوم کہ ایک گروہ جو حق کی راہ بتاتا ہے اس کے مطابق انصاف کرتا ہے، اور ہم نے انہیں 12 قبیلوں میں تقسیم کر کے الگ الگ جماعت بنا دیا. اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی جب اس نے اس کی قوم نے پانی مانگا تو اس پتھر پر اپنا عصا مارو تو اس میں سے 12 چشمے جاری ہوں گے. ہرگز ہر گروہ نے اپنے پینے کی جگہ پہنچ گیا، اور ہم نے ان پر بادلوں کا سایہ کیا اور ان پر من و سلوہ اتارا اور فرمایا ہماری دی ہوئی پاکیزہ چیزیں کھاؤ، اور انہوں نے ہماری نافرمانی کر کے ہمارے کچھ نقصان کیے لیکن اپنی ہی جانوں کا نقصان کیا. اب یہاں پر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس چیز پر قدرت رکھتا ہے، ہر چیز اس کی قدرت میں ہے، کوئی چیز اس کی قدرت سے باہر نہیں ہے. لیکن دیکھیں پانی مانگا تو بنی اسرائیل کو پانی بھی دیا، لیکن اس کے باوجود ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے کو ماننے سے انکار کر دیا. اور یاد کرو جب اس نے فرمایا گیا کہ اس شہر میں سکونت اختیار کرو اور اس میں جو چاہو کھاؤ اور یوں کہو ہمیں بخش دے اور شہر کے دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہوں تو ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو عنقریب زیادہ عطا کیا جائے گا. تو ان میں سے ظالموں نے جو بات ان سے کہی گئی تھی اسے دوسری بات میں بدل دیا، یعنی کہ انہوں نے بات کو بدل دیا. تو ہم نے ان پر آسمان سے عذاب بھیجا کیونکہ وہ ظلم کرتے تھے، اور ان سے ان کی بستیوں کا حال پوچھو جو دریا کے کنارے پر تھی. جب وہ ہفتے کے بارے میں حد سے بڑھنے لگے، جب ہفتے کے دن تو مچھلیاں پانی پر تیرتی ہوئی ان کے سامنے آ جاتی، تو وہ جس دن ہفتہ نہ ہوتا اس دن مچھلیاں نہ آتی. اس طرح ہم نے ان کی نافرمانی کی وجہ سے ان کی آزمائش کرتے، یعنی کہ جس دن اللہ کا حکم تھا کہ ہفتے کے دن مچھلیاں نہیں پکڑنی اور اسی دن مچھلیاں آ جاتی تھی اور باقی دنوں میں نہیں آتی تھی، تو وہ لوگ کیا کرتے تھے کہ جب حکم یہ تھا کہ ہفتے کے دن آپ نہیں پکڑیں گے تو وہ ہفتے کے دن جال لگا دیتے اور اگلے دن وہ آ کے پکڑ لیتے. تو اللہ تعالیٰ کی انہوں نے اس طرح نافرمانی کر کے بات کو جھٹلایا. اور جب اس میں سے ایک گروہ نے کہا تم ان لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا ہے یا انہیں سخت عذاب دینے والا ہے. انہوں نے کہا تمہارے رب کے حضور عذر پیش کرنے کے لیے اور شاید یہ ڈریں، یعنی کہ ڈرانے کے لیے. پھر جب انہوں نے اس نصیحت کو بلا دیا جو انہیں کی گئی تھی تو ہم نے برائی سے منع کرنے والوں کو
نجات دی اور ظالموں کو ان کی نافرمانی کے سبب عذاب میں مبتلا کر دیا۔ پھر جب انہوں نے ممانعت کے حکم سے سرکشی کی، ہم نے ان سے فرمایا دھتکارتے ہوئے بندر بن جائیں، اور جب تمہارے رب نے اعلان کر دیا کہ وہ ضرور قیامت کے دن ان پر ایسوں کو بھیجتا رہے گا جو انہیں برا عذاب دیتے رہیں گے، بے شک تمہارا رب ضرور جلد عذاب دینے والا ہے اور بے شک وہ بخشنے والا ہے۔ اور جب ہم نے انہیں زمین میں مختلف گروہوں میں تقسیم کر دیا، ان میں سے کچھ صالحین ہیں اور کچھ اس کے علاوہ ہیں، ہم نے انہیں خوشحالیوں اور بدحالیوں سے آزمایا تاکہ وہ لوٹ آئیں۔ آزمائش جو ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے شرط ہوتی ہے تاکہ بندہ اللہ کی دی ہوئی حدود کو سمجھے، اور اگر جو برائیاں یا کوئی بھی نافرمانیاں کر ہے تو اسے باز آ جائے تاکہ اللہ تعالیٰ کے رستے کو اختیار کرے۔ پھر ان کے بعد ایسے برے جانشین آئے جو کتاب کے وارث ہوئے، یعنی کہ اور اس دنیا کا مال لیتے اور کہتے ہماری مغفرت کر دی جائے گی، حالانکہ ایسا مال ان کے پاس مزید آ جائے تو اسے بھی لے لیں گے۔ کیا کتاب میں ان سے عہد لیا گیا تھا کہ اللہ کے بارے میں حق بات کے سوا کچھ نہ کہیں، اور وہ پڑھ چکے تھے جو اس کتاب میں ہے۔ بے شک آخرت کا گھر پرہیزگاروں کے لیے بہتر ہے، تو کیا تمہیں عقل نہیں رکھتے؟ اب بنی اسرائیل جو تھی وہ اپنے بارے میں یہ گمان کرو اس خوش فہمی میں تھی کہ ہم جو کرتے ہیں ہمیں بخش دیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ سے ہمارا عہد ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم عہد لے کر آئے تھے جو میں تمہیں بخش دوں گا، اور کہاں لکھا تھا، اور جو وہ حق ہے اس کو وہ چھپاتے تھے۔ اور وہ کتاب جو مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں، انہیں نماز قائم رکھنی، بے شک ہم اصلاح کرنے والے اور ان کا اجر ضائع کرنے والے۔ کتاب کو مضبوطی سے تھامنے سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ عمل کرنا، اور جو اللہ کے احکامات ہے اس کے مطابق آپ عمل کریں تو، اور نماز قائم کریں، اور نماز میں جو پڑھا جائے اس کو خاموشی سے سنا جائے۔ اور یاد کرو جب ہم نے پہاڑ اور ان کے اوپر بلند کر دیا، وہ سائبان ہے اور انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ ان پر گرنے والا ہے، اور ہم نے کہا ہم نے تمہیں دیا اور اسے مضبوطی سے تھام لو، جو کچھ اس میں ہے اسے یاد کرو تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ یعنی کہ بنی اسرائیل جو کہ احکام الہی کو بوجھ سمجھ کر اسے قبول نہیں کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور جو پہاڑ تھا ان کے اوپر مسلط کر دیا کہ اگر تم لوگ اس پر ایمان نہیں لاؤ گے تو یہ تم پر گرا دیا جائے گا۔ تو وہ جب یہ دیکھا تو انہوں نے سجدے میں گر گئے اور انہوں نے ایمان لے آئے۔ اے محبوب یاد کرو جب تمہارے رب نے اولاد آدم کی پشت سے ان کی نسل نکالی اور انہوں نے خود ان پر گواہ بنایا اور فرمایا میں تمہارا رب نہیں؟ سب نے کہا کیوں نہیں، ہم نے گواہی دی، اور یہ کہ اس لیے کہ تاکہ تم قیامت کے دن یہ نہ کہو کہ ہمیں اس کی خبر نہ تھی۔ کیا یہ کہنے لگے کہ شرک تو پہلے ہمارے باپ دادا نے کیا اور ہم ان کے بعد ان کی اولاد ہوئے، تو کیا ہمیں اس پر ہلاک فرمائے گا؟ جو اہل باطل نہیں کیا، اور ہم اس کی طرف تفصیل سے آیات بیان کرتے ہیں اور اس لیے کہ وہ رجوع کر لیں۔ اے محبوب انہیں ان کے آدمی کا سنا دو، یعنی کہ ان کا حال سنا دو، جسے ہم نے اپنی آیات عطا فرمائی تو وہ ان سے صاف نکل گیا، پھر شیطان اس کے پیچھے لگ گیا تو وہ آدمی گمراہوں میں سے ہو گیا۔ اور اگر ہم چاہتے تو آیات کے سبب اسے بلند مرتبہ کر دیتے، مگر وہ دنیا کی طرف مائل ہو گیا اور اپنی خواہش کا تابع ہو گیا، تو اس کا حال کتے کی طرح ہو گیا، تو اس پر اس کی سختی کی اور زبان نکل گئی تو اسے چھوڑ دیے تو وہ زبان نکالے ہوئے۔ یہ ان کا حال ہے جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، اور اس کو جھٹلانے کے بعد ان کے واقعات بیان کیے تاکہ غور و فکر کیا جائے۔ یہاں پر ایک جو بلعم بن باورہ کے بارے میں ہے، جو کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بہت فضل و کرم والا شخص تھا، لیکن اب وہ نفسیاتی خواہشات کی پیروی پر اس حد تک آگے چلا گیا تھا کہ وہ اللہ کی آیات کو جھٹلا رہا تھا، جس کی وجہ سے اس کو کتے کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ سَاءَ مَثَلًا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَأَنفُسَهُمْ قَالُوا يَظْلِمُونَ۔
کتنی بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور اپنی جانوں پر ظلم کیا. جسے اللہ چاہتا ہے ہدایت دے تو اسے ہدایت یافتہ ہو جاتا ہے، اور جنہیں اللہ گمراہ کر دے تو وہی نقصان اٹھانے والا ہے. بے شک ہم نے جہنم کے لیے بہت سارے جنات اور انسان پیدا کیے. ان کے ایسے دل ہیں جن کے ذریعے وہ سمجھتے ہی نہیں، اور ان کی ایسی آنکھیں ہیں جن کے ذریعے وہ دیکھتے ہی نہیں، اور ان کے ایسے کان ہیں جن کے ذریعے وہ سنتے ہی نہیں. یہی لوگ جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ اس سے بھی کچھ زیادہ. یہی لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. بہت اچھے نام اللہ ہی کے ہیں. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ فَسَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. بہت اچھے نام اللہ ہی کے ہیں، تو اس نے ان ناموں سے پکارو اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو ان کے ناموں میں حق سے دور ہوتے ہیں. ان قریب ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا. اور ہمارے مخلوق میں سے ایک ایسا گروہ ہے جو حق کی ہدایت دیتا ہے اور اسی کے مطابق عدل کرتا ہے، اور جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تو ان قریب ہم انہیں آہستہ آہستہ عذاب کی طرف لے جائیں گے جہاں سے انہیں خبر بھی نہ ہوگی، اور میں انہیں ڈیل دوں گا. بے شک خفیہ تدبیر بہت مضبوط ہے. کیا وہ غور و فکر نہیں کرتے کہ ان کے صاحب کے ساتھ جنون کا کوئی تعلق نہیں ہے؟ وہ صاف ڈرانے سنانے والے ہیں. اولم ينظروا في ملكوت السماوات والارض وما خلق الله من شيء وان عسى ان يكونوا قد اقترب اجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. کیا انہوں نے آسمان اور زمین کی سلطنت جو چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں اس میں غور نہیں کیا، اور اس بات میں شاید کہ اس کی مدت نزدیک آ گئی ہے؟ تو قرآن کے بعد وہ کون سی بات پر ایمان لائیں گے؟ جسے اللہ گمراہ کر دے اسے راہ دکھانے والا کوئی نہیں ہے، اور انہیں چھوڑتا ہے اپنی سرکشی میں. آپ سے قیامت کے متعلق سوال کرتے ہیں، اس کی قیام ہونے کا وقت کب ہے؟ تم فرماؤ اس کا علم تو میرے رب کے پاس ہی ہے، اسے وہی اس کے پاس ظاہر ہوتا ہے کرے گا، اور آسمان اور زمین میں بھاری بار پڑی ہوئی ہیں، تم پر وہ اچانک آ جائے گا. آپ سے ایسا پوچھتے ہیں گویا آپ اس کے خوب تحقیق کر چکے ہیں. تم فرماؤ اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. اب قیامت کا معین وقت کی خبر دینا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی آپ جو بھی بیان کرتے تھے وہ اللہ کے حکم سے اور اللہ کے وحی کے ذریعے ہی ہوتا تھا. لیکن قیامت کا علم بھی اللہ ہی کے پاس ہے. وہ عوام قیامت کا علم اور اس کے وقوع کا وقت مخفی رکھا ہوا ہے. یہ کسی نبی نے اس کی بشارت نہیں دی، لیکن یہ ضرور فرمایا کہ اس کا وقت قریب ہے. تم فرماؤ میں اپنی جان کہ نفع اور نقصان کا خود مختار نہیں، مگر جو اللہ چاہے. اگر میں غیب جان لیا کرتا تو میں بہت ساری بلائی جمع کر لیتا، مجھے کوئی برائی نہ پہنچتی. میں تو ایمان والوں کو صرف ڈر اور خوشخبری سنا رہی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اللہ کے حکم سے جو پیغامات پہنچائے اور اللہ کے حکم سے ہی لوگوں کو آخرت کا ڈر اور نافرمانی کا ڈر اور خوشخبری، جو صبر اور شکر کرتے ہیں اور ایمان لاتے ہیں ان کے لیے خوشخبریوں کی بشارت دینے آئے ہیں. وہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اس میں اس کی بیوی بنائی تاکہ اس سے سکون حاصل کرے. پھر جب مرد اس عورت سے پر چھایا تو اسے ایک ہلکی سی بوجھ کا حمل ہو گیا، تو وہ اسی کو لے کر چلتی رہی. پھر جب حمل کا وزن بڑھ گیا تو دونوں اپنے رب سے دعا کرتے ہیں کہ اگر تو ہمیں صحیح سالم بچہ عطا فرما دے تو ہم یقیناً شکر گزار ہوں گے. پھر جب اس نے انہیں صحیح سالم بچہ عطا فرما دیا تو انہوں نے اس کے عطا میں شریک ٹھہرایا، تو اللہ ان کے شرک سے بلند ہے. اب یہاں پر جو باتیں بیان کی گئی ہیں کہ جب کسی صاحب کی اولاد نہیں ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ سے وہ دعا مانگتے ہیں، اور اس کے لیے وہ نظر نیاز یا کچھ بھی اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑاتے ہوئے مانگ کر جب اللہ ان کو نواز دیتا ہے تو وہ
اس کو کسی کے ساتھ منسوب کر دیتے ہیں کہ ہمیں فلاں جگہ سے فیض حاصل ہوا یا فلاں جگہ سے ہمیں ملا. تو یہ اس بات کی نہیں کہ اولاد دینے والا اور نہ دینے والا کچھ جو بھی بخشتا ہے وہ اللہ ہی کے حکم سے ہوتا ہے. اللہ ہی کے حکم سے وہ تمہارے لیے نفع بن گیا اور اس نے تمہیں اولاد سے نواز دیا. کیا وہ اسے اللہ کا شریک بناتے ہیں؟ جو چیز نہیں بنا سکتا خود بھی نہیں بنا سکتا، یعنی کہ ان کو شریک بناتے ہیں، ان آستانوں کو شریک بناتے ہیں جو کہ خود بھی اللہ ہی کے محتاج ہیں، جو خود ایک پتہ ادھر سے ادھر کرنے کے بھی قابل نہیں ہیں، اور نہ وہ ان کی کوئی مدد کرنے کی طاقت رکھتے ہیں اور نہ اپنی جانوں کی مدد کر سکتے ہیں. یعنی کہ جن شریکوں کو، جن بتوں کو، اور آج بھی اگر آپ دیکھیں کہ ہمارے لیے ایک المیہ یہ بن چکا ہے کہ درباروں پہ اور ایسے آستانے بنائے جا چکے ہیں جہاں پر کہتے ہیں کہ یہاں سے ہمیں مدد ملی، یہاں سے اللہ کے نیک بندے، اللہ کے پیروکاروں کا ذکر ہے، لیکن اللہ کی مدد اللہ ہی کے اذن سے، یعنی کہ خود وہ جسے چاہتا ہے نوازتا ہے، اور اسی کی ہی مدد اس کے ایک کن سے ممکن ہے. وہ جہاں کن کہہ دے وہاں فیکون ہو جاتا ہے. تو کوئی آستانہ، کوئی در یا کوئی شریک یا کوئی بت کسی کو کچھ بھی نہیں دے سکتا. اور اگر تم انہیں رہنمائی کرنے کے لیے بلاؤ تو تمہارے پیچھے نہیں آئیں گے. تم پر برابر ہے کہ تم انہیں پکارو یا تم خاموش رہو. بے شک وہ جنہیں اللہ کے سوا پوجتے ہو وہ تمہارے طرح بندے ہیں، یعنی کہ وہ بھی تمہاری طرح کے عام انسان ہیں. تو تم انہیں پکارو، پھر اگر تم سچے ہو تو انہیں چاہیے کہ وہ تمہیں جواب دیں. کیا ان کے پاؤں میں جن سے یہ چلتے ہیں، ان کے ہاتھ ہیں جن سے یہ پکڑتے ہیں، یا ان کی آنکھیں ہیں جن سے یہ دیکھتے ہیں، یا ان کے کان ہیں جن سے یہ سنتے ہیں؟ تو تم فرما دو کہ اپنے شریک کو بلا لو، پھر میرے اوپر اپنا داؤ چلاؤ اور مجھے مہلت نہ دو. ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وہو یتولی الصالحین. بے شک میرا مددگار اللہ ہے جس نے کتاب اتاری اور وہ صالح کی مدد کرتا ہے، یعنی کہ نیک لوگوں کی مدد کرتا ہے. والذین تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا انفسهم ينصرون. اور اللہ کے سوا جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ تمہاری مدد کرنے کی طاقت نہیں رکھتے اور نہ ہی وہ اپنی مدد کر سکتے ہیں. یعنی کہ ان کے پاس یہ اختیار بھی نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو بھی کچھ دے سکیں یا اپنے آپ کو دوبارہ زندہ کر سکیں یا اپنی مدد کر سکیں. تو وہ آپ کی کیا مدد کریں گے؟ ینظرون الیک وہم لا یبصرون. کہ وہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں حالانکہ انہیں کچھ دکھائی نہیں دیتا. یعنی کہ انسان کو ایک دفعہ جب وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کا دنیا کے ساتھ کوئی کنیکشن نہیں ہوتا. اے حبیب معاف کرنا اختیار کرو اور بلائی کا حکم دو اور جاہلوں سے منہ پھیر لو. اے سننے والے، اگر شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ تجھے ابھارے تو فوراً اللہ کی پناہ مانگے، بے شک اللہ وہی سننے والا ہے اور جاننے والا ہے. یعنی کہ یہاں پر ایک بات جو کہ ہمیں وسوسے یا کوئی ایسی چیز آئے تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں پناہ مانگنی چاہیے اور اللہ ہی سے مدد مانگنی چاہیے. بے شک پرہیزگاروں کو جب شیطان کی طرف سے کوئی خیال آتا ہے تو وہ حکم خدا یاد کرتے ہیں، پھر اسی وقت اس کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اور وہ شیطانوں کے بھائی ہیں، شیطان انہیں گمراہی میں کھینچتے ہیں پھر وہ کمی نہیں کرتا. یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ کی راہ پر چلتے ہیں، جو نیک اور صالح عمل کرتے ہیں، جو پرہیزگاری اور تقوی اختیار کرتے ہیں، وسوسے تو ان کو بھی آتے ہیں اور شیطان کا وار زیادہ انہی پر چلتا ہے، لیکن جو نیک اور صالح لوگ ہیں وہ فوراً اللہ کی آیات ان کے دماغ میں آ جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی باتیں ان کے دماغ میں آ جاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں اور تقوی اختیار کرنے والوں کا دوست ہے. اور اے حبیب جب تم ان کے پاس نشانی نہیں لاتے تو کہتے ہیں کہ تم نے خود ہی کیوں نہ بنا لی. تم فرماؤ میں تو اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف میرے رب کی طرف سے وحی بھیجی جاتی ہے.
یہ تمہارے رب کی طرف سے آنکھیں کھول دینے والی دلائل ہے اور مسلمانوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور اپنے پروردگار کو اپنے دل میں یاد کرو، اور گڑ گڑاتے ہوئے اور ڈرتے ہوئے اور بلند سے آرام اور بلندی سے کچھ کم آواز میں صبح اور شام، اور غافلوں میں سے نہ ہونا۔ یہاں پر یہ حکم ہے کہ جب آپ نماز کے پیچھے قرآن پڑھا جائے تو نمازی جب اکٹھے ہوتے ہیں، باجماعت نماز پڑھتے ہیں، تو اس وقت قرآن کو صرف سننے کا حکم ہے، اور اس میں یہی ہے کہ جب امام صاحب قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں تو اس وقت صرف سنا جائے، نہ کہ پیچھے پیچھے پڑھا جائے۔ ان الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون، بے شک وہ جو تیرے رب کے پاس ہے وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے اور اس کی پاکی بیان کرتے ہیں اور اسی کو سجدہ کرتے ہیں۔ سورہ انفال، یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ ورسولہ قل للہ ورسولہ فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم وأطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین۔ سورہ انفال کا جو مرکزی مضمون ہے، اس میں مال غنیمت کے احکامات اور غزوہ بدر کا تفصیلی واقعہ اس میں بیان کیا گیا ہے اور اس کی حکمتیں بیان کی گئی ہیں، اور اس میں جو مال غنیمت ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے، اور مال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ اے محبوب، تم سے اموال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں، تم فرماؤ غنیمت کے مالوں کے مالک اللہ اور اس کے رسول ہیں، تو تم اللہ سے ڈرتے رہو اور آپس میں صلح اور صفائی رکھو، اور یاد کرو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو اگر تم مومن ہو۔ ایمان والے وہی ہیں کہ جب اللہ کو یاد کرتے ہیں تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب ان پر اس کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، وہ اپنے رب پر ہی بھروسہ رکھتے ہیں۔ وہ جو نماز قائم کرتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے ہمارے راہ میں خرچ کرتے ہیں، یہی سچے مسلمان ہیں۔ ان کے لیے ان کے رب کے پاس درجات اور مغفرت اور عزت والا رزق ہے، یعنی کہ جو ایمان والے ہیں جن کی صفت یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حکم پر لبیک کہتے ہیں، جو اللہ کی دی ہوئی آزمائش پر صبر کرتے ہیں، اور جو اللہ نے ان کو رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے پاس ان کے لیے بڑا مغفرت کا اور بڑے عزت کا رزق ہے۔ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین کارہون، جسے تمہیں تمہارے رب نے تمہارے گھر سے حق کے ساتھ برآمد کیا، حالانکہ یقیناً مسلمانوں کا ایک گروہ اس پر ناخوش تھا۔ یہ حق بات کے بارے میں اس کے روشن ہو جانے کے بعد تم سے جھگڑتے تھے، گویا انہیں آنکھوں سے دیکھی موت کی طرف ہنکا جا رہا تھا، یعنی کہ پھینکا طرف دھکیلا جا رہا تھا۔ اور یاد کرو جب اللہ نے تم سے وعدہ کیا کہ ان دونوں گروہوں میں سے ایک تمہارے ساتھ ہے، اور تم یہ چاہتے تھے کہ تمہیں وہ ملے جس میں تم کاٹنے کو کھٹانا ہو، اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ اپنے کلام سے سچ کو سچ کر دکھائے اور کافروں کا جڑ کاٹ دے۔ اب یہاں پر جو بتایا گیا ہے کہ کافر یہ چاہتے تھے کہ انہیں ایسی باتیں ملیں جو ان کے لیے فائدہ مند ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کے ذریعے جو کہا وہ سچ کر دکھایا اور کافروں کی جڑیں کاٹ دی گئیں۔ لِيُحِقَّ الْحَقُّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمِينَ، تاکہ سچ کو سچ کر دکھائیں اور جھوٹ کو جھوٹا کر دکھائیں، اگرچہ مجرم ناپسند کریں۔ یاد کرو جب تم نے اپنے رب سے فرمایا کرتے تھے کہ اس نے تمہاری فریاد سنی اور قبول کی،
کہ میں 1000 لگاتار آنے والے فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد کرنے والا ہوں، یعنی کہ جنگ بدر میں۔ اور اللہ نے اس کو خوشخبری کے لیے ہی بنایا ہے، اور اس لیے کہ تمہارے دل مطمئن ہو جائے، اور مدد صرف اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، بے شک اللہ حکمت والا ہے۔ یاد کرو جب اس نے اپنی جان اپنی طرف سے تمہاری تسکین کے لیے تم پر اونگ ڈالی اور تم پر آسمان سے پانی اتارا تاکہ اس کے ذریعے وہ تمہیں پاک کر دے، اور تم نے شیطان کی ناپاکی کو دور کر دے اور تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے، اور اس نے تمہیں قدم جما دی۔ یہاں پر جب نیند کا آنا جو کہ غنودگی کسی پریشانی یا مصیبت میں آ جاتی ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے، کیونکہ ایک اللہ تعالیٰ کی سکونت اور امن کا ایک ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو امن کی طرف، کیونکہ مشکل یا پریشانی یا ایسی مصیبت جس میں انسان گر جاتا ہے تو اور اللہ کی طرف سے اونگ یا نیند آ جائے تو یہ اللہ کی طرف سے سکون کا باعث بنتی ہے۔ یاد کرو اے حبیب جب تمہارے رب فرشتوں کو وحی بھیجتا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم مسلمانوں کو ثابت رکھو، عنقریب میں کافروں کے دلوں میں ہیبت ڈال دوں گا، تم کافروں کے گردنوں کے اوپر مارو اور ان کے ایک ایک جوڑ پر ضربے لگاؤ۔ یہ عذاب اس لیے ہوا کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے مخالفت کی، اور جو اللہ اور اس کے رسول سے مخالفت کرے تو بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ یہ سزا ہے تو اس کا مزہ چکھو، اور اس کے ساتھ یہ بھی کہ کافروں کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار، اے ایمان والو جب کافروں کے لشکر سے تمہارا مقابلہ ہو تو ان سے پیٹھ نہ پھیرو، اور جو اس دن لڑے، یعنی کہ جو اس دن لڑائی میں ہنرمندی کا مظاہرہ کرنے یا اپنے لشکر سے ملنے کے علاوہ کسی اور صورت میں انہیں پیٹھ دکھائے گا تو اللہ کے غضب کا مستحق ہوگا، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، یعنی کہ جو بزدلی دکھائے گا، اور بہت بری لوٹنے کی جگہ ہے، یعنی کہ جہنم۔ تو تم نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے انہیں قتل کیا، اور اے حبیب جب آپ نے خاک پھینکی تو آپ نے نہ پھینکی تھی بلکہ اللہ نے پھینکی تھی، اور اسی کے لیے تاکہ مسلمانوں کو اپنی طرف اچھا انعام عطا فرمائے، بے شک اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یہ حق ہے یہ کہ اللہ کافروں کی مکر و فریب کو کمزور کرنے والا ہے۔ اے کافروں اگر تم فیصلہ مانگتے ہو تو یہ فیصلہ تم پر آ چکا ہے، اگر تم باز آ جاؤ تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر تم پھر بھی یہی کام کرو گے تو ہم بھی پھر وہی کریں گے جو تمہارا گروہ تمہیں کوئی فائدہ نہ دے گا، اگرچہ بہت زیادہ ہو۔ مزید یہ کہ اللہ مسلمانوں کے ساتھ ہے، یعنی کہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ کافروں یا مسلمانوں کی تعداد سے جنگ کو نہیں جیتا جا سکتا، بلکہ تعداد اور نصرت اور مدد صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے، تعداد کوئی میٹر نہیں کرتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور سن کر اس سے منہ نہ پھیرو، یعنی کہ جو حکم دیا جائے اس پر ایمان لاؤ۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَانُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، اور ان لوگوں کی طرح نہ بننا جنہوں نے کہا ہم نے سن لیا حالانکہ وہ نہیں سنتے۔ إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِندَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، بے شک سب جانوروں میں بدترین اللہ کے نزدیک وہ ہے جو بہرے گونگے ہیں، جن کو عقل ہی نہیں۔ اور اگر اللہ ان میں سے کسی کو بلائی پہنچاتا تو انہیں سنا دیتا، اور اگر وہ انہیں سنا دیتا تو بھی وہ روح گردانی کرتے ہوئے پلٹ جاتے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو حق اور سچ کو نہیں جاننا چاہتے، نہیں سنتے، تو ان کی مثال ایک جانور سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، اور جب وہ تمہیں اس چیز کے لیے بلائیں جو تمہیں زندگی دیتی ہے، اور جان لو کہ اللہ کا حکم آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، اور یہ کہ اس کی طرف تمہیں اٹھایا جائے گا،
اور اس فتنے سے ڈرتے رہو جو ہرگز تم میں خاص ظالموں کو ہی نہیں پہنچائے گا۔ جان لو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ اور یاد کرو جب تم زمین میں تھوڑے تھے، دبے ہوئے تھے، تم ڈرتے تھے کہ کہیں لوگ تمہیں اچک کر نہ لے جائیں، تو اللہ نے تمہیں ٹھکانہ دیا اور اپنی مدد سے تمہیں قوت دی اور تمہیں پاکیزہ چیزوں کا رزق دیا تاکہ تم شکر گزار بنو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ ورسولہ ولا خونوا اماناتکم وانتم تعلمون۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے خیانت نہ کرو اور نہ جان بوجھ کر اپنے امانتوں میں خیانت کرو۔ اور جان لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایک امتحان ہے، یہ کہ اللہ کے پاس بڑا ثواب ہے، یعنی کہ مال کا ملنا، اولاد کا ملنا، کسی چیز کا ملنا ایک امتحان اور آزمائش ہی ہے۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو وہ تمہیں حق اور باطل میں فرق کر دینے والا نور عطا فرمائے گا اور تمہارے گناہ مٹا دے گا اور تمہیں مغفرت فرمائے گا، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ یعنی کہ تقوی اختیار کرنے والے کو ہی اللہ کا فضل اور مغفرت کا حقدار ہے۔ اور اے حبیب، یاد کرو جب کافروں نے تمہارے خلاف سازش کی، تمہیں باندھ دے یا تمہیں شہید کر دے یا تمہیں نکال دیں، وہ اپنی سازش کر رہے تھے اور اللہ اپنی خفیہ تدبیر کر رہا تھا، اور اللہ سب سے بہتر خفیہ تدبیر کرنے والا ہے۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔ اور جب ان کے سامنے ہماری آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو کہتے ہیں بے شک ہم نے سن لیا، اور اگر ہم چاہتے تو ایسا کلام ہم بھی کہہ دیتے، یہ صرف پہلے لوگوں کی داستانیں ہیں۔ اور جب انہیں کہا جائے کہ اے اللہ، اگر یہ قرآن ہی تیری طرف سے حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے، اب عذاب مانگ رہے ہیں تو کوئی دردناک عذاب ہم پر لے آ۔ اللہ کی یہ شان نہیں کہ انہیں عذاب دے، جب تک کہ اے حبیب تم ان میں تشریف فرما ہو، اللہ انہیں عذاب دینے والا نہیں ہے، جبکہ بخشش مانگ رہے ہیں۔ یعنی کہ جب تک نیک لوگ، اور جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رحمت اور اللہ کے ایک محبوب پیغمبر ہیں، یعنی کہ جب تک آپ یہاں پر ہیں اس وقت تک ان پر کسی طرح کا بھی عذاب نہیں آئے گا، یعنی کہ نیک لوگوں کی موجودگی ہی وجہ سے ہی بخشش اور کا سامان ان گناہگاروں پر بھی ہوتا رہتا ہے جو کہ گناہ کرتے رہتے ہیں، اور وہ اس غلط فہمی میں جیتے ہیں کہ ہماری پکڑ نہیں ہوگی، لیکن اللہ کی پکڑ ہوتی ہے۔ اگر اللہ فوراً پکڑ کرنا شروع کر دیتا تو روئے زمین پر کوئی بھی انسان باقی نہ رہتا۔ اور انہیں کیا ہے کہ اللہ انہیں عذاب نہ دے، حالانکہ یہ مسجد حرام سے روک رہے ہیں، اور یہ ان کے اہل ہی نہیں، اس کے اہل تو پرہیزگار ہی ہیں، مگر ان میں اکثر جانتے نہیں ہیں۔ اور بیت اللہ کے پاس ان کی نماز صرف سیٹیاں بجانا اور تالیاں بجانا ہی تھا، تو اب وہ اپنے کفر کے بدلے عذاب کا مزہ چکھو۔ ان الذین کفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبیل اللہ فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذین کفروا الى جہنم يحشرون۔ بے شک کافر اپنے مال اس طرح خرچ کرتے ہیں کہ اللہ کی راہ سے روکے، تو اپنے مال خرچ کیا کریں، پھر وہی مال ان پر حسرت و ندامت ہو جائے گا، پھر یہ مغلوب کر دیے جائیں گے اور کافروں کو جہنم کی طرف چلایا جائے گا۔ یعنی کہ وہ لوگ جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں وہ اس لیے اس دوڑ میں خرچ کر رہے ہیں تاکہ ان سے جو کفر کے لیے وہ تگ و دو کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، اس سے کسی طریقے سے مسلمانوں کو روک سکے، تاکہ اللہ خبیث کو پاک سے جدا کر دے اور خبیثوں کو ایک دوسرے کے اوپر کر کے سب کو ڈھیر بنا دے، جہنم میں ڈال دے، وہی نقصان پانے والے ہیں۔ تم کافروں سے فرماؤ کہ اگر وہ باز آ جائیں تو جو پہلے گزر چکا وہ انہیں معاف کر دے گا، اور اگر وہ دوبارہ لڑائی کریں گے تو پہلے لوگوں کا
دستور گزر چکا، اور ان سے لڑو یہاں تک کہ کوئی فساد باقی نہ رہے، اور سارا دین اللہ ہی کا ہے۔ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو اللہ ان کا کام دیکھ رہا ہے۔ وَإِن تَوَلُّوا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ، اور اگر یہ روگردانی کریں تو جان لو کہ اللہ تمہارا مددگار ہے، کیا ہی اچھا مولا، کیا ہی اچھا مددگار ہے۔ یہاں پر جو فتنہ مراد لیا گیا ہے وہ کفر و شرک ہے، یعنی کہ کفر جو کہ اللہ کے دین کا انکار، اور شرک جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک بناتے ہیں اس کا ہے۔ اسے مومن جو ہے وہ اللہ ہی سے مدد کا طلبگار ہوتا ہے، اللہ ہی سے مدد مانگتا ہے، اور ایسے لوگوں کی مدد اللہ ہی کرتا ہے جو کہ اللہ سے امید لگائے ہوتے ہیں، جو توکل کرتے ہیں، جو بھروسہ کرتے ہیں، اللہ انہی کی مدد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کو اور مجھے اپنی رحمت میں جگہ عطا فرمائے، ہمیں استقامت عطا فرمائے، اور اپنے کتاب پر عمل کرنے والا بنائے۔ اپنے دعاؤں میں میرے والد محترم کو بھی دعاؤں میں اپنے یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔